ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے۔ سال کے آخری دن جو شخص صبح سویرے ان کے ملک میں سب سے پہلے داخل ہوتا اس کو اپنا بادشاہ منتخب کرتے تھے، اور پرانے بادشاہ کو دور دراز ویرانے میں چھوڑ آتے جہاں درندے اور سانپ بچھو کی وہ نظر ہو جاتا۔ اور کئی سالوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ ایک سال ایسا ہوا، ایک نوجوان اس ملک میں سب سے پہلے داخل ہوا تو لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ منتخب کر لیا۔ اس نے پوچھا مجھے کیوں بادشاہ بنا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال سب سے پہلے جو ملک میں جو شخص بھی داخل ہو اس کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں، اور پرانے بادشاہ کو ہم دور دراز علاقے میں جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ اب یہ نوجوان جس کو بادشاہ بنا لیا، اس نے کہا اچھا پھر مجھے جہاں آپ بادشاہ کو چھوڑ آتے ہیں آپ اس علاقے کا مجھے سروے کروائیں۔ چنانچہ سپاہیوں کی ہمراہی میں وہ بادشاہ جو تھا، وہ نوجوان جو تھا، وہ وہاں پہنچا، دیکھا جنگل بیابان ہے، سانپ بچھو گھوم رہے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ اس علاقے کو بالکل صاف کر دیا جائے، ہر طرف ہریالی اور درخت لگنے چاہیے، اور میرے محل سے لے کر اس جگہ تک ایک خوبصورت اور پکی سڑک بنا دی جائے، اور اطراف میں دکانیں اور مکانات تعمیر کر دیے جائیں جہاں لوگوں کی رہائش بن جائے۔ چنانچہ ملک کے سارے معماروں کو اس کام پر لگا دیا گیا، اور سال ختم ہونے سے پہلے وہ ویرانہ جو تھا وہ خوبصورت شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، بازار لگے ہوئے تھے، دکانیں سجی ہوئی تھیں، اور لوگ اس مکانوں میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ جب سال کا اختتام ہونے لگا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ اب اپنی رسم کے مطابق تم لوگ مجھے اس جگہ پر چھوڑاؤ۔ اب وزیر مشیر کہنے لگے کہ حضور ہم نے اس سال یہ رسم کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ وہ نوجوان جو بادشاہ تھا اس نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی بادشاہ آتا وہ پورا سال بادشاہ بنا رہتا، سال بھر خوب عیش کرتا، اور جب سال کا آخری دن آنے لگتے پھر وہ پچھتاتا اور پریشان ہوتا کہ اب میرا ٹھکانہ جو ہے وہ ویرانہ بنے گا اور سانپ بچھو کی میں نظر ہو جاؤں گا۔ مگر آپ نے پورا سال اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس ویرانے کو جل تل بنا دیا، اور ویرانے کو محلات میں تبدیل کر دیا، ویرانے کو بازاروں میں تبدیل کر دیا، اور ویرانے کو آپ نے محلات اور مکانات میں تبدیل کر دیا۔ لہذا ہم نے سمجھ لیا کہ جس کی ہمیں تلاش تھی وہ آپ ہی ہے، لہذا ہم نے اس رسم کو ختم کر دیا، اب آپ ہی ہمارے ہمیشہ بادشاہ رہیں گے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ ذرا غور فرمائیے، آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ یہ ملک جو تھا یہ سمجھیے کہ یہ ہماری دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور ہم دنیا میں آئے آخرت کے لیے، اسباب اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے آخرت کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں پر کمر بستہ ہونے کے لیے، مگر ہم نے دنیا کی عیش کوشیوں میں دل لگا کر اس لمحات کو یوں ہی ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمیں پچھتانا پڑے، اور جب قبر میں داخل کیا جائے تو اس وقت ہم پچھتا رہے ہوں کہ شاید
ہمیں کچھ مہلت اور مل جاتی تو میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیتا۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ مرنے والا جب انتقال کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں مرنے والے نے پیچھے کیا چھوڑا، مگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ مرنے والے نے آگے